الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمها فجورها وتقواها صدق اللہ العظیم۔ جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: پس ہم الہام کرتے ہیں فجور کا اور تقوی کا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے نفس ملہمہ کا تعارف کیا، پھر اس کی جو صفات ہے وہ بیان کی کہ اس میں دل کے اندر جو ہے کیا تبدیلیاں آتی ہیں، ذہن میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ قلب جو ہے وہ ذہن کو بھی کہتے ہیں، دماغ کو، اور دل کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ تو پھر اس کی خواب جو آتی ہیں اس میں مثالی صورتیں بیان کی ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں نفس ملہمہ کی، جس میں جو خواب آتے ہیں ملہمہ کے نفس کے اثر سے، اس کی تعبیرات کیا ہیں۔ جیسے بتایا کہ خواب میں وہ کافر، ملحد، بدعقیدہ، بے دین یعنی عیسائی، یہودی، ہندو کو دیکھتا ہے، یا جو کوئی صحیح توحید اور رسالت کو نہیں سمجھتا ہے، مسلمان ہی، لیکن اس کا عقیدہ جو ہے نا وہ اتنا اچھا خوبصورت نہیں ہے، بدعقیدہ ہے، اسے تعظیم نہیں رسول کریم علیہ السلام کا نام لینے تک کی، یا آپ کا ادب نہیں کرتا، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، یا ہر ایک پہ ایسے شرک کے فتوے لگاتا رہتا ہے، اس طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو بہر ایک عیسائی ہیں، یہودی ہیں، پارسی ہیں، چائنیز ہیں، کوئی بھی ہیں، بدھ مت ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں۔ کوئی بعض کا چونکہ انسان آج کل میڈیا کا دور ہے تو ذہن میں تو باتیں رہ بھی جاتی ہیں، تو چونکہ نفس ملہمہ بھی ساتھ وہ وظیفہ کر رہا ہے، تو اس میں مراد ہے یہ اس کو دین کے نقصانات ہو رہے ہیں، ان سے بچے، اپنے عقیدے کو درست کرے، اپنے ایمان پہ استقامت رکھے، فتوکل علی اللہ کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اسی طرح جیسے کوئی بدعقیدہ کو دیکھتا ہے تو یہ عقیدہ مذہب میں خرابی کی دلیل ہے کہ اپنے آپ کو دو، اس کو نہ کہے کہ جیسے کافر اس کو کہے تو مشرک ہے، نہیں، اپنے آپ کو دیکھ، خرابی تجھ میں ہے، یہی تزکیہ نفس ہے۔ تو اس کو نہ دیکھ وہ کیا کر رہے ہے، دیکھ تجھے یہ ایسے خواب آئے، تو کیا ہے، تو کدھر جا رہا ہے، تو غلط طریقے پر جا رہا ہے، اپنی درست کر، اپنی اس خرابی کو تو صحیح کر۔ پھر اگر کوئی جیسے بتایا کلین شیو شخص نظر آتا ہے، تو چونکہ شریعت کی نافرمانی ہے، سنت کا وہ تارک ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کسی سنت کا تارک ہے، اس کے کمزوری پیدا ہو رہی ہے، کسی بھی سنت کا وہ تارک ہے، یا انکاری ہے، یا ادا نہیں ہو رہی جو بہت ضروری ہے، جسے نماز کی سنتیں چھوڑ دیتا ہے، اکثر چھوڑ دیتا ہے، موقدہ چھوڑ دیتا ہے، تو کہتا ہے بس یہی فرض ہے۔ تو اس طریقے سے وہ جو ہے سمجھیں کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے، خواب میں اس نے کسی کو دیکھا ہے لیکن اس کے اندر کمزوری ہے کہ وہ سنت کا تارک ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو کہو، یہ نہیں ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس تو اپنا ہے نا جی۔ پھر اسی طرح وہ لنگڑے کو دیکھتا ہے تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، کسی کو خواب میں لنگڑے کو دیکھا، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور آپ کرتے ہی کوئی نہیں ہے، بس یہ ہم بتانے والے ہیں۔ تو یہ سمجھے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے، وہ گڑبڑ ہے، اس میں گڑبڑ ہے، وہ بلاتا لوگوں کو نیکی کی طرف اور لوگ پھر آتے بھی نہیں ہیں، وہ خود جو ہے بے عمل ہے، خود وہ نیکی نہیں کرتا لیکن دوسروں کو بتاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ معاذ ہے، نصیحت کرتا ہے، خطیب ہے، امام ہے، مبلغ ہے، یا ویسے بھی گھر میں ماں باپ ہیں، اب خود سگریٹ پیتے ہیں تو بچوں کو کہتے ہیں نہ پیو، ہاؤ از اٹ پاسبل، پہلے خود چھوڑو۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں، اب جیسے بہریش کو دیکھنا ہے جس کی داڑھی نہیں ہے، یہ اللہ کے احکامات کی تعلیم نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہا، واطیع اللہ نہیں کر رہا، وہ واطیع رسول نہیں کر رہا۔ اسی طرح اندھے کا دیکھنا ہے تو چونکہ اندھا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، تو یہ حق کو، سچ کو چھپانے کی، جیسے آنکھ کی نظر سے کچھ چیزیں اس کی چھپی ہوتی ہیں نا، اس کا خواب میں کوئی شخص اندھے کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ
حق اور سچ کو چھپاتا ہے، تو خود اصلاح اپنی کرے، کیوں تو حق کو چھپاتا ہے، سچ کو چھپاتا ہے، حق بول، حق سن۔ اسی طرح بہرے کو دیکھتا ہے جو کانوں سے سن نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی بات اس کو کوئی بتاتا ہے تو وہ سنتا نہیں ہے، سنی انسنی کر دیتا ہے، جیسے بہرے کو سنائی نہیں دیتا، تو یہ بہرے بندے کو دیکھتا ہے خواب میں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو سنا کر، لوگوں کی حق بات سنا کر، بری بات سے اجتناب کر، وہ بھی سن کے ہی کرے گا نا اجتناب، یا دیکھ کر کرے گا۔ تو کسی کی بات پر کان نہیں جب دھرتا، تو خواب میں اس نفس ملہمہ کا جو حامل شخص ہے اس کو بہرے لوگ نظر آتے ہیں، اشارہ ہے کہ تو لوگوں کی حق بات نہیں سنتا، اپنی اصلاح کر، درستگی کر، ہدایت کر، اختیار کر۔ اسی طرح غلام کو دیکھتا ہے، چونکہ غلام کا کام اطاعت کرنا ہے، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جس کی بات بھی کرتا ہے عیب اور برائی سے کرتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ نوکر چاکر جو ہوتے ہیں نا، یہ کھاتے بھی مالک کے ہیں، جس کے گھر میں رہتے ہیں یا جس کے نوکر ہیں، تو اس کی برائیاں بھی باہر کرتے ہیں اپنے دوستوں سے یا معاشرے سے۔ اس لیے اگر کسی نے کسی کے صحیح احوال، لڑکی کا رشتہ دینا ہے یا لڑکے کا کرنا ہے، صحیح احوال پوچھنے تو اس کے نوکر سے پوچھو، وہ سچ بتائے گا، اس میں یہ عیب ہے۔ تو غلام کو دیکھے، نوکر کو دیکھے، گھر کے خادم کو دیکھے، تو وہ اس کی صحیح حالت بتاتے ہیں، یہ گھر میں کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ یہ بھی غلام کا دیکھنا، نوکر کا دیکھنا، نوکرانی کا دیکھنا نفس ملہمہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو جو ہے اس عیب جوئی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، لوگوں کی اچھائی بیان نہیں کرتا، اچھے کو چھپاتا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص جاسوس کو دیکھتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ سنت کا تارک ہے، جیسے ریش نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص چرسی بھنگی کو دیکھتا ہے، مست ہے، وہ جو مست مدہوش ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، وہ نہیں، وہ تو اللہ والے ہوتے ہیں نا جی، وہ تو اللہ کے ذکر میں مست ہوتے ہیں۔ تو کسی مست کو، مدہوش کو دیکھتے ہیں، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ عشق مجازی میں ابھی وہ کم ہے، اور عشق مجازی سب سے اعلیٰ ترین رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، پھر ماں باپ کا ہے، پھر بہن بھائیوں کا ہے، پھر ماں کے رشتہ دار ہیں، پھر ایک ترتیب ہے، پھر باپ کے رشتہ دار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عشق مجازی پر دلالت کرتا ہے، تو وہ عشق کرے، جائز جن۔ اب بہن سے عشق ہے، وہ الگ عشق ہے، اس کے کام کرتا ہے، بیوی سے اس کا الگ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت صحابہ سے سب سے چوٹی کا عشق ہے، عشق میں اطاعت کی جاتی ہے، اتباع کی جاتی ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مست مدہوش کو دیکھنا یہ دلالت کرتا ہے کہ تو ابھی وہ عشق مجازی میں نہیں آیا، ہوش کر، عقل کر، لگ جا ادھر، ہو جا مست اللہ کی محبت میں۔ اللہ کی محبت پھر حقیقی عشق میں اس کو لے جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جوا باز کو دیکھتا ہے، پہلوان کو دیکھتا ہے، مسخرہ قصہ گو کو جو دیکھتا ہے، یہ چونکہ جوا باز پہلوان عام طور سے مسخرے، قصہ گوئی، قصے کہانیاں رات رات سناتے رہتے ہیں، کوئی عبادت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود یہ دیکھا ہے اس نے، تو اس کا مطلب عبادت میں کوتاہی ہے۔ رات کو آتا ہے کام کاج سے تھکا ٹوٹا، یا کسی وقت بھی اس کی چھٹی ہوتی ہے، تھکا ہے یا کیا ہے جو بھی ہے، وہ عام طور سے نماز سے، روزے سے، جو فرائض ہیں ان سے کوتاہی اختیار کرتا ہے، ترک عبادت کرتا ہے، اور اس کا رجحان حرام کاری کی طرف بھی ہے، سود کھانا، جھوٹ بولنا، لوگوں سے رشوت لینا، اور اس طرح کی جتنی بھی برائیاں ہیں، رشوت لینا، اس کی رشوت لے کر کام کرنا، برائیاں نا ساری۔ پھر اگر وہ چور کو دیکھتا ہے خواب میں، تو یہ ریاکاری کی علامت ہے، وہ چور نظر نہیں نہ آتا، عبادت بھی زیادہ بتانی نہیں نہ چاہیے، تو چور کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ جو وہ کرتا ہے وہ ریاکاری سے کرتا ہے۔ ویسے صدقہ خیرات کرتا ہے، کسی کو بتا کر کیا جائے تاکہ رجحان اس کا بھی پیدا ہو، یہ تو نیکی ہے، قرآن مجید نے یہ کہا ہے، چاہے تم صدقہ خیرات کرو، چاہے بتا کر کرو، چھپا کر کرو، دونوں نیکی ہیں، فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یعنی چور کا دیکھنا یہ عبادت میں ریاکاری کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح خواب میں وہ دلال کو دیکھتا ہے، کسی پراپرٹی ڈیلر کو دیکھتا ہے، کسی پراپرٹی کنسلٹنٹ کو دیکھتا ہے، یا جو بہت ابھی بیچارہ غریب ہے، چارپائی پہ بیٹھتا ہے، ابھی اس کے پاس دفتر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دلال ہی کہتا ہے، کسی کو کرائے کا مکان لے کے دے، کسی کو وہ دلال ہی کہتا ہے۔ تو اس طرح یہ چونکہ کیٹیگریز ہے نا، جیسے ڈاکٹر ہے، اس میں پھر ہاؤس جاب کر رہا ہے، عام ڈاکٹر ہے، جیسے میں ہوں، پریکٹیشنر ہے، جنرل پریکٹیشنر ہے،
پھر اس کے بعد جاب ہے سرکاری، ایم او لگا ہوا ہے، میڈیکل افسر ہے، پھر رجسٹرار ہے، پھر اس طرح پروفیسر ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہے، ایسوسیٹ پروفیسر ہے، پھر ڈی چلی جاتی ہے نا، پھر مالک پورا ہو جاتا ہے، مالک الملک تو مالک اوپر ہی ہے نا. اس طرح کسی ایک کا ہونا، یعنی اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے. دلال کا دیکھتا ہے تو یہ بری نظر کی علامت ہے. یعنی کسی دلال کو، پراپرٹی ڈیلر کو، پراپرٹی کنسلٹنٹ کو خواب میں دیکھتا ہے یا ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بری نظر کی علامت ہے. وہ اپنی نظر کو درست کرے، وہ لوگوں کے مال پہ، پلاٹوں پہ، مال پہ، بینک بیلنس ہے، لوگوں کی جیبوں پہ اچھی نظر نہیں رکھتا. دل میں شاید اس کے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یا یہ چاہتا ہے اللہ اس سے چھین مجھے دے. ہاں یہ کہ یا اللہ اس کو بھی دیا مجھے بھی دے، کوئی بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے نا. اسی طرح قصاب کو دیکھتا ہے تو یہ دل کی سیاہی پر دلالت کرتا ہے. کسی یہ جو بچرز ہوتے ہیں، قصاب، قصائی جسے کہتے ہیں، پیشے ہیں، یہ کوئی اتنا برا ماننے والی بات نہیں ہے. تو بڑا ٹائم کافی ہوا. اس طرح اندھے اور بھینگے کا دیکھنا اس کی اپنی خود گمراہی کی طرف اشارہ ہے. بھینگا ادھر ادھر دیکھتا ہے، حقائق کو نہیں دیکھتا، بھینگا ہے. اب اندھا ہے تو ساری بات اس کو حق نظر نہیں آتا. تو اس طرح یہ ہم نے نکات بیان کی، خواب کی تعبیرات بیان کی نفس ملہمہ کی. اگلے کلپ میں ایک اہم نقطہ کی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ نفس ملہمہ کا تھوڑا سا ذکر کا طریقہ بتا کے. السلام علیکم پھر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.